ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب سے. خان صاحب، طالبان کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور شاید پاکستان میں جس وقت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ طالبان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پارٹی اور آپ ایک واحد وائس تھے جو کہہ رہے تھے یہ ہونا چاہیے، لیکن اب 2011 میں حالات بہت مختلف ہیں. پاکستان میں بھی تحریک طالبان ہے جو کہ پاکستان میں حملے کر رہی ہے، پاکستانی شہریوں کو بھی مار رہی ہے. بات چیت بھی ہم نے ان کے ساتھ ٹرائی کر لی ہے، پاکستان کا قانون وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب عالمی دنیا دوسری سائٹ پہ جا رہی ہے. کہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ جو پاکستانی طالبان یہاں کر رہے ہیں وہی افغانی طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں. وہ بھی بم پھاڑ رہے ہیں، وہاں بھی شہری مر رہے ہیں، وہاں پہ وہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو اٹیک کر رہے ہیں، امریکنوں کو کر رہے ہیں. وہ صرف امریکنوں کو ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ افغان پولیس کو بھی کر رہے ہیں، افغان فوج کو بھی کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ شہری بھی مرتے ہیں آفیشلز کو کر رہے ہیں. تو یعنی یہ کہنا کہ ان کے طالبان اور ہمارے میں فرق ہے، ان کی ایکٹیویٹیز فرق ایک ہی چیز کر رہے ہیں. وہ بھی جسٹیفائیڈ ہیں ایکٹیویٹیز. میں دیکھیں، آپ نے اگر ملیٹنسی ختم کرنی ہے نا تو اس کی جڑ پہ پہنچے. ملیٹنسی ہے کیوں؟ لیکن خان صاحب، سوال تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوورٹ وار کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ریجنل انٹرسٹ اور پراکسی وارز بھی چلتی ہیں. اتنے بڑے گروپس کہیں نہ کہیں سے ویپنز بھی لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ بھی ان کو آتی ہے، اور جب ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا جاتا ہے تو ریاست تو ان کا کلا کما کرتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ریاست نے کیا جنگ یہ پاکستانیوں کے لیے لڑی تھی یا امریکنوں کے اور ڈالرز کے پیچھے لڑی تھی؟ یہ مجھے فیصلہ کر دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ ایک دن جب اس کی انکوائری ہوگی اس میں ثابت ہوگا کہ ڈالروں کے پیچھے ہم نے اپنے ملک کو، صاحب اقتدار نے، رولنگ ایلیٹ نے اپنے لیے ڈالرز کے پیچھے اس ملک کی عوام کو برباد کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا نا کہ جب آپ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، کیوں ہتھیار اٹھاتے ہیں؟ اور ہم نے جب ایک موقع دیا، جب ہم نے اپنی فوجیں بھیجی، ہم نے وہ گندا پانی پیدا کیا جس پہ مچھر آئے. دیکھیں 1989 میں جب ہندوستان میں کشمیر کے اندر الیکشنز کو انہوں نے دھاندلی کی الیکشن میں، لوگ اس کے خلاف نکلے سڑکوں پہ، ان کے اوپر گولی چلائی. جب گولی چلائی تو پاکستان نے ایکٹیویٹیز شروع کی اور ملیٹنسی شروع کی. وہاں انہوں نے، ہندوستان نے پاکستان کو موقع دیا تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کام شروع کیا. ہم نے سنہری موقع دیا اپنے دشمنوں کو اپنی فوج وہاں بھجوا کے. آج آپ کہتے ہیں ہتھیار کدھر سے آ رہے ہیں، پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کے دشمنوں سے آ رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو، جن کے بڑے عزائم ہیں کہ جتنا انسٹیبل پاکستان ہوگا. ایک پوری کیمپین چل رہی ہے، چل چکی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثے سیف نہیں ہیں، ان کو سیکیور کرو. پاکستان کو کمزور کرنے کے، پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے اپنے دشمنوں کو سنہری موقع دیا ہے. یہ کبھی بھی ہمیں کیمپین نہیں کرنی چاہیے تھی. اور میں یہ آپ کو کہوں، 7 سال سے میں مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا. اب تو کیمپین ہو گئی نا، اب اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ ہمارے لیے نہیں کیمپین ختم ہوئی، ہمیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں اور مارو. دیکھیں، اگر ہم نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں، اس کا جو فال آؤٹ آئے گا پاکستان میں، تھوڑے سے ڈالر اور مل جائیں گے، لیکن جو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اور دہشت گردی لے سکتے ہیں؟ جس طرح کے اٹیکس ہوئے ہیں، جو پاکستان کے نیول بیس پہ اٹیک ہوا ہے، اس کا وہ چھوڑیں کہ جانی نقصان بچارا وہ یاسر جو شہید ہوا ہے، میں اس کے جس طرح کے نوجوان ہمارے مارے گئے ان کو چھوڑیں. آپ کم از کم $300 ملین کا نقصان ہوا ہے اس ایئر بیس پہ. تو کیا ہم کتنی اور دیر یہ کریں گے؟ آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے تعلیم سے پیسہ نکال رہے ہیں. آج آپ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ٹیچر سٹرائک کر رہی ہیں جو کہ جن کی 4,000 روپے مہینے کی تنخواہ ہے، ان کو پیسہ نہیں دے سکتی. ان کا 1 ارب روپیہ سال کا ہے، اپنے جو 6.5 لاکھ بچے پڑھا رہی ہیں، وہ ان کو پیسہ نہیں دے سکتے. 9-8 مہینے سے پیسہ نہیں دیا. ایجوکیشن کا بجٹ کم کر رہے ہیں، تعلیم کا، صحت کا، اور کسی اور کی جنگ میں ملٹری آپریشنز کے لیے بجٹ بڑھا رہے ہیں. کیا یہ عقل بنتی ہے؟ کیا یہ ملک خودکشی نہیں کر رہا؟ اور کیا یہ جو لوگ اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں فکر اس چیز کی؟ کیونکہ ان کے محلات باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایک فلائٹ لے کے باہر چلے جانا ہے. مرنا اس قوم کے لوگوں نے ہے. خان صاحب، اس کا حل کیا؟ اب کیسے نکالیں گے پاکستان کو اس کا حل صرف ڈائلاگ ہے. میں نے 2 سال پہلے ان کو کہا تھا کہ میں تیار ہوں میڈیٹ کرنے کے لیے، میں طالبان کی میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ یقین کریں، مجھے 2 طالبان گروپ سے لیٹرز آئے کہ وہ تیار ہیں مجھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. پھر مجھے ایک بیچ میں سے آیا وزیرستان کے، اس وقت وزیرستان والوں نے نہیں کوئی رسپونڈ کیا. انہوں نے تب یہ آپریشن شروع کرنے لگے تھے. انہوں نے کہا اگر ہم نے ابھی کہا کہ ہم اگر آپ کو لیٹر بھیجیں گے، آپ اگر میڈیٹ کریں گے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم مقابلہ کریں گے. آگے سے یہ جواب آیا.
اب مجھے ان سے بھی ایک مجھے پیغام آیا کہ اگر آپ میڈیٹ کرتے ہیں ہم آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستانی گورنمنٹ کو پھر سے کہتا ہوں کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر امریکن وہاں بات چیت کر رہے ہیں ہم یہاں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ خان صاحب کیسے میڈیٹ کریں گے آپ؟ میڈیٹ اس طرح کریں گے کہ پتہ چلائیں گے کہ کون سا گروپ کیوں لڑ رہا ہے. کوئی وجہ ہے نا, کوئی آدمی کسی وجہ سے لڑ رہا ہے, پہلے کیوں نہیں لڑ رہے تھے؟ ہماری ساری تاریخ میں کیوں یہ سارا جو پٹی تھی, ایک پولیس چوکی نہیں تھی, یا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں؟ کیوں یہ لوگوں نے آ کے 65 کی جنگ میں, مجھے یاد ہے ہم جب جہاں آ رہے تو سارے قبائلی جمع ہوئے تھے پاکستانی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے. کیوں 48 کی جنگ کے اندر انہوں نے جا کے وزیرستان میں اپنی جانیں دی؟ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی. یہ آج کیوں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اب بات چیت سے ہی پتہ چلائیں گے. بم پھینک کے, ڈرون اٹیک کر کے, انہیں گاؤں پہ بمباری کر کے, اس سے تو نہیں ہمیں پتہ چلے گا. آخر بات چیت سے جب ملٹری سلوشن نہیں ہے, جو امریکہ دنیا کی طاقتور, تاریخ میں اتنی طاقتور فوج اس نتیجے پہ آ چکی ہے 10 سال کے بعد, تو کیا ہم احمق ہیں, ہم بیوقوف ہیں کہ ہم وہ آئنسٹائن کہتا ہے نا کہ پاگل پن وہ ہے کہ ایک چیز بار بار کرتے جاؤ اور سمجھو کہ کوئی دوسرا نتیجہ آ جائے گا. ہم کیا بیوقوف ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ میں ہماری کمر توڑ دے گی, ہم نہیں توڑ سکتے اس جنگ کی کمر. ناظرین, کیا ہم بے وقوف ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس سوال کا جواب آپ کو بھی معلوم کرنا ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.